السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 122 سے سٹارٹ کریں گے اور 131 تک میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اگر ٹائم نے اجازت دی تو وہ پورا وہاں تک دیکھیں گے کہ اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے ہمیں۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول ہم نا اسی تلاوت سن لیتے ہیں ان ساری آیات کی۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھنا۔ 122 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بنیادی بات جو ہے نا بتاتا چلوں کہ ادھر سے قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ ہے اس کی پہلی فصل یہاں پہ اختتام تک پہنچ گئی تھی۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے 121 نمبر آیات تک پڑھا تھا تو 122 سے بالکل نئے ٹاپک کے ساتھ ایک دوسری فصل کا یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ بالکل ٹاپک بھی چینج ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کی جو ترتیب ہمارے سامنے آ رہی ہے
وہ یہ تھی کہ پہلی جو آیات تھی 39 اس میں ایک تمہید تھی، اس میں ایک بنیادی باتیں کچھ واضح کی گئی تھیں. اس کے بعد جو آیت نمبر 40 ہے اس سے لے کر 121 تک بنی اسرائیل کا ایسے سمجھ لیں کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا گیا تھا کہ بھئی یہ کون لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنی فضیلتیں کی تھیں، ان کو کس طرح سے چنا تھا، اور ان کا رویہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی عطا کیے ان فضیلتوں کی وجہ سے، ان کا رویہ کیا تھا، اور ان سے پھر دنیا میں بھی عذاب دیا گیا تھا. تو وہ ایک اب اتنی آیات پڑھنے کے بعد ایک تھوڑی سی پکچر کریٹ ہو جاتی ہے کہ اچھا کیا واقعات ہوئے تھے. بنی اسرائیل بحیثیت قوم وہاں سے نکلی تھی مصر سے، پھر جاتے ہوئے جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو فلسطین میں آباد ہونے تک کیا کیا واقعات تھوڑے بہت پیش آئے، ان کو قوانین کون کون سے دیے گئے، شریعت کون کون سے دی گئی، ان کے قصور کیا تھے. اور اس کے بعد اس فصل کا اختتام کس پوائنٹ پہ ہوا تھا کہ اینڈ پہ جو ان کے آپس کے اختلافات تھے، یہودی ہونے کے یا عیسائی ہونے کے یا گروہ بندی کی جو چیزیں تھیں، اس چیز کے اوپر جا کے اس بات کا اختتام ہو رہا تھا اس فصل میں، جس میں بنیادی بات یہ کر دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ والی جو چیز گروہ بندی کے چکر میں جو تم پڑ گئے ہوئے اور کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تبھی کامیابی ملے گی، یا کبھی تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. تو اس چیز کو، یہی ٹاپک پوری اگلی فصل کا یہاں سے بنیاد بنا کے اس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے کہ اب کیا ٹاپک شروع ہونے والا ہے. اور اس میں اسی لیے حضرت ابراہیم سے پھر بات سٹارٹ کی گئی ہے. اور خلاصہ پچھلی فصل کا یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر فضیلتیں، ان کا رویہ، ان کا دنیا میں جو عذاب دیا گیا تھا، اور انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 سے 3 دفعہ یا 4 دفعہ، گنتی مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں پوری طرح سے کھول کے بتا دیا تھا کہ نجات اگر پانی ہے تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ایمان، سچا ایمان لے کے آنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں. یعنی کہ بالکل اس چیز کو ہٹا دیا کہ کسی قسم کی گروہ بندی، کسی قسم کی اس طرح کی چیز جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ بات آ چکی ہوئی ہے وہ نہیں. عملِ صالح کی جب بھی بات ہوئی تو اس میں جو چیزیں تھیں، 2 ڈائریکشنز لی گئی تھیں. ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو پھر اس میں نماز اور زکوٰۃ کا فی الحال ذکر کیا گیا تھا، ہم آگے دیکھتے جائیں گے اور بھی آئیں گی. اور پھر حقوق العباد، یعنی کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کا کہہ کے فوراً بعد پھر والدین کے حقوق کی بات کی گئی تھی، جس سے والدین کے حقوق کی امپورٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فوراً بعد اللہ کے والدین کی بات کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کی، پھر یتیموں مسکینوں کی، پھر مسافروں کی، اور اس طرح سے کر کے تو تھوڑا بہت ایک پکچر ذہن میں آ جاتی ہے کہ اچھا ایمان کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور نیک عمل کے بارے میں عبادات کیا ہیں اور حقوق کیا ہیں، حقوق العباد کون سے ہیں، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا. اور یہ بھی تھوڑا سا پتہ چل گیا ہمیں پہلی فصل میں کہ بنی اسرائیل کے جو بھٹکنے کی وجوہات تھیں وہ تھوڑا بہت ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ اس میں ایک تو تکبر، گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. ہم نے اب جس طرح کے اعمال ہماری مرضی ہوں، لیکن ہماری نسبت جو پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ پیغمبروں سے اور حضرت ابراہیم سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو اسی نسبت کی بنیاد پہ ہمیں بھی، ہم چنی ہوئی قوم ہے تو ہمیں آخرت میں نجات ملے گی. اگر کسی کو نجات چاہیے تو وہ ہمارے گروپ میں آ جائے، ہمارا لیبل لگوا لے، یا یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے. تکبر، گھمنڈ، دنیاوی مرتبہ، کیونکہ باقی لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کے اوپر پیغمبر نازل ہوئے ہیں، تو یہ اس چیز کو دیکھ کے مزید ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تھی. پھر ظاہر سی بات ہے حق کو جانتے بوجھنے کے باوجود انہوں نے انکار کیا تھا. دوسری یہ چیز کہ جب اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی تو ایک جیلسی اور ایک حسد ان کے اندر بہت زیادہ کریٹ ہو گیا ہوا تھا. تو اس بنیاد پہ بھی حق سچ واضح ہونے کے باوجود جیلسی ہونے کی وجہ سے، حسد ہونے کی وجہ سے انہوں نے پھر بھی قبول نہیں کیا. اور لاسٹلی جو گروہ بندی ہم دیکھ چکے ہیں. اب
آگے ہم چلتے ہیں تو تھوڑا سا میں ریوائز کر لوں. ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ شروع سے اللہ کا دین تو اسلام ہی ہے، اور اسلام کے معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، اور اپنا جان و مال اب اس طرح سے استعمال کرنا یا اس طرح سے کرنا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے ہے، اور یہ اب ہم ان آیات میں بھی دیکھیں گے. لیکن پہلے والی قوموں کے اوپر انڈیویجول لیول پہ ایک ایک قوم کے اوپر پیغمبر آتا تھا، اور ان کو وہ تلقین کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، اور پھر دنیا میں ہی ان کی سزا و جزا کا فیصلہ ہو جاتا تھا. لیکن حضرت ابراہیم، اب یہ ساری بات دوسری فصل اسی سے سٹارٹ ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم کے واقعات کی، کہ یہودی اور عیسائیوں نے اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑی تھی، اور حضرت ابراہیم کے بعد ایک پوری قوم کو سلیکٹ کیا گیا تھا کہ یہ اب پھر بحیثیت قوم اللہ کے میسج کو پہنچائیں. تو ان کی نسبت اصل میں حضرت ابراہیم سے سٹارٹ ہو رہی تھی. اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ بھی بنی اسماعیل میں سے، یعنی اسی نسبت حضرت ابراہیم کی نسبت سے آئے تھے. تو ان کی یہ پوری کوشش سٹارٹ ہو گئی تھی یہودیوں کی کہ جو ان کی تورات ہے اور ان کی جو بک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے شریعت کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یا جو بنی اسماعیل کا تعلق کسی طرح سے بیت اللہ کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ، اور یہ جو پیچھے ان کا واقعات اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ جو واقعات ہیں ان کو کسی طرح سے چینج کر دیا جائے یا اتنا مشتبہ بنا دیا جائے کہ ان کا تعلق وہاں سے کمزور ہوتا جائے، تاکہ ان کو مزید موقع ملے یہ بتائیں کہ نہیں نہیں، یہ حضرت ابراہیم کی نسبت تو صرف ہمارے ساتھ مضبوط ہے، ان کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اگلی فصل ساری سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس پہ ساری چیزیں مخاطب کر کے بتائی جا رہی ہیں. اور یہ آپ پڑھتے جائیں گے تو بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے ساری بنیادی باتیں ہمارے سامنے واضح کر کے رکھ دی ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ رہ ہی نہیں جاتا. تو میں سٹارٹ کرتا ہوں اسی آیت نمبر 122 سے، بالکل اسی طرح جس طرح سے آیت 40 میں سٹارٹ کیا تھا اسی طرح سٹارٹ کیا. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. بالکل وہی سٹائل ہے جو پہلے دیا گیا تھا، پہلے آیت نمبر 40 میں تھا کہ میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا. یعنی تمہارا اس پہ ایز سچ کوئی حق نہیں بنتا تھا، کوئی استحقاق نہیں تھا کہ تمہارا خاندان پیچھے سے ایسے چلتا ہوا آ رہا تو تمہارا حق بنتا تھا کہ تمہیں یہ دیا جائے. تو ہے کیا، میں نے تمہیں اس چیز کو نوازا تھا، اور کیا نعمت دی تھی؟ نعمت یہ تھی کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. دیکھا جائے تو بہت بڑا مقام ہے کہ ایک پوری دنیا بنائی گئی، ایک زمین بنائی گئی، اس میں انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور اس میں سے ایک قوم کا چناؤ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بہت بڑی فضیلت ہے جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ذکر کر رہے ہیں. اب خرابیاں جو اس کے بعد ان کے اندر پیدا ہوئی تھیں اس کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے بالکل سرے سے ہی ریجیکٹ کر دیا. وہ خرابیاں دیکھتے جائیں اگلی آیت میں کس طرح سے بیان کی گئی ہیں. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. تو ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں جو ان کی خواہشات بن چکی ہوئی تھیں کہ بھئی یہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ ہم چنی ہوئی قوم ہیں تو ہمیں دوزخ کی آگ کیسے چھوئے گی، تو ہماری نسبت جن بزرگوں سے ہے جو جو ہمارے خاندان کے پیچھے سے نسبت چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے تو ہم یہاں پہ کامیاب ہو جائیں گے ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں. تو بالکل کلیئر کر کے کیا کہہ دیا گیا یہاں پہ، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دی گی. دنیاوی شان و شوکت یا جو مال و دولت ہے وہ فدیے کے طور پہ بالکل کسی بھی طرح سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور اینڈ پہ بات ہی بالکل اس طرح سے ختم کر دی کہ
شروع میں یہ بات سٹارٹ کہاں سے کی؟ کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، یعنی اپنے اعمال کا پھر آپ کو صلہ خود ہی ملے گا، اس میں کسی کا کسی اور کی طرف سے کوئی کام آنے کی امید نہ رکھو۔ اور لاسٹلی، اور جو مجرم ہے، مجرم یعنی کہ جن کے پھر نیک اعمال نہیں ہیں، جو برے اعمال کرتے رہے یا جن کا پھر فیصلہ ہو گیا کہ یہ مجرم ہے، ان کو کہیں سے پھر کوئی مدد نہیں پہنچنے والی۔ تو اس میں ایک آدھا اور ٹاپک بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ وہ سفارش والا جو ہمارے تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے کہ بھئی کافی جگہ پہ بات کی گئی ہے، تو اس کو میں کسی دن پھر ڈیٹیل میں بتاؤں گا، کیونکہ اس میں بھی کافی ڈیٹیل ہے اور وہ قرآن سے اور احادیث سے اور باقی چیزوں سے بالکل واضح ہے کہ سفارش کا مراد جب ہماری امت پہ بھی جب کیا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے کی جائے گی۔ لیکن ابھی آپ اسی پرسپیکٹو میں دیکھ لیں کہ یہود کو اور عیسائیوں کو بالکل کھول کے یہ ساری چیز ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ یہ جو خواہشات جو تم نے اپنے اندر کر لی ہیں، وہ ڈرو اس دن سے جب یہ تمہاری خواہشات بالکل اس طرح سے نہیں ہو سکیں گی جس طرح سے تم اب بنا چکے ہوئے۔ اور اب حضرت ابراہیم کا بالکل اسی طرح سے آغاز ہو رہا ہے، ان کا واقعہ بتا کے کہ جن کی نسبت کی بنیاد پہ تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو، ان کو دیکھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی اور انہوں نے کس طرح کے معاملات کیے تھے۔ تو یہ ساری چیز وہاں سے اب آیت نمبر 124 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو رب نے چند باتوں میں آزمایا، اور اس میں جو عربی میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کلمہ کا یوز کیا گیا۔ اس میں کلمہ کا مطلب اس سینس میں آتا ہے کہ جب آپ کو اس کی وجہ نہ بتائی جائے۔ تو حضرت ابراہیم کے ساتھ جو سارے امتحانات ہوئے تھے وہ اسی طرح کے ہی تھے کہ اس میں جو حضرت ابراہیم کی ایمان اور اسلام کے اوپر جو ان کی استقامت کے لیے جو ان کے امتحان دیے گئے تھے، انہوں نے بالکل بغیر کسی تردد کے بے چون چرا ان کی تعمیل کی تھی۔ مثلاً کون کون سے امتحان تھے یہاں پہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بہت زیادہ ڈیٹیل میں ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ عیسائی اور یہودی تھے، ان کو تو بالکل پتا تھا، ان کی تو یہ کہتے تھے ہماری تو نسبت ان سے ہے، تو یہ سارے واقعات ان کو بالکل پتا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ چند باتوں میں یعنی آزمایا تھا، اور وہ کون کون سے تھے؟ مطلب خاندان اور قوم سے جو انہوں نے ہجرت کی تھی، اور پھر ایک بالکل بیابان جگہ میں جا کے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی کرنی تھی، حضرت اسماعیل کی۔ تو یہ جو احکامات یا جو کلمہ والا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجہ بھی نہیں بتائی تھی کہ یہ کیوں کرو، یہ والی چیز بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو حکم آیا، خواب میں دیکھا یا کچھ، اور اس کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی کہ یہ کیوں کرو اس طرح سے۔ لیکن وہ اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے کہ انہوں نے وجہ جاننے کی ضرورت ہی ان کو ضرورت فیل ہی نہیں ہوئی، اور انہوں نے بلا چوں چرا اس کو قبول کیا، اور پھر ہوا کیا؟ وہ ان سب میں پورا اتر گیا کہ حضرت ابراہیم کو جو جو کہا گیا تھا وہ سب میں پورے اتر گئے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر کیا کہا؟ میں تجھے سب لوگوں کا امام بناؤں گا یا پیشوا بناؤں گا۔ اور بنتا بھی یہی تھا کہ اب عملی زندگی میں ہم دیکھیں کہ جو سب سے اچھا انسان ہوتا ہے، یا اگر اس کو صرف سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں کہ ہماری اس دنیا میں بھی، اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں بڑا ایک طریقہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کرنے میں اگر ہمارے سامنے کوئی مثال ہو یا کوئی چیز ایسی ہو تو پھر ہمیں اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ بھئی اس کا طریقہ اختیار کر لو، وہ کامیاب انسان ہے، اس کو دیکھو اس نے زندگی کیسے گزاری ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنے میں ہمیں پھر کوئی دقت پیش نہیں آتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل اسی طرح جب حضرت ابراہیم کو آزمایا اور اس حد تک آزمایا کہ ان کو وجوہات بھی نہیں بتائیں اور ان کو اتنے اتنے سخت ایک منٹ، اتنے اتنے سخت امتحانات سے گزارا تھا، تو پھر انہوں نے بالکل اس طرح سے قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہیں پہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی طرف سے کیا عرض کیا گیا کہ فوراً ہی اب انسان کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں تو انسان ظاہری سی بات ہے اس دنیا میں اس کے سامنے اولاد ہوتی ہے، سب سے پہلی نظر اس کی طرف پڑتی ہے، تو انہوں نے فوراً سے پہلے پھر یہی پہلا سوال کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے طریقے سے، اور دیکھ لیں کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی اور بنی اسماعیل کے لیے بھی وہی والی بات کی گئی ہے۔ وہ کیا بات کی گئی ہے کہ میرا جو یہ وعدہ ہے وہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی ایک طرح سے ہاں کر دی کہ بھئی ہاں میری اولاد سے بھی وعدہ یہی ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے ساتھ اولاد میں سے جو ظالموں میں سے نہیں ہے۔ اور ظالم مطلب یہاں سے کون ہے؟ وہی لوگ مراد ہیں جو حق سے انحراف کریں گے، جو کہ اس ٹائم پہ یہود اور عیسائیوں کی حالت ہوئی تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ حق ان کے سامنے آ چکا ہوا ہے، اسے انحراف کر رہے ہیں، اللہ کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اسے روگردانی کر رہے ہیں۔ تو یہی بنیادی طور پہ ظالم لوگ ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم سے، اسی وقت سے جب ان کے سامنے وہ کھول کے رکھ دیا کہ جب میں نے تمہارے جو ابو الآبا جو حضرت ابراہیم سے جہاں سے یہ بنیادی ساری چیز سٹارٹ ہوئی ہے، تو میں نے اس ٹائم سے جب میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے اس ٹائم سے کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ میرا وعدہ ان ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، تو یہ بنی اسحاق کے ساتھ بھی ہے جو کہ بنی اسرائیل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور دوسرا بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہے جو کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور پھر بنی اسماعیل میں سے جو آگے سلسلہ چل رہا ہوگا اس میں سے کھول کے بتا دیا میرا وعدہ ان ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ پھر اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کہ کعبہ کو، بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی توجہ ہو، کیونکہ اس میں بہت تھوڑی سی گہری بات ہے جو کہ کم از کم جس طرح سے مجھے سمجھ آئی ہے میں آپ کو اسی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات، اب اوپر ساری باتیں کر کے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ کعبے کو، بیت اللہ کو جو کہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جملے میں یہ بتایا کہ اس کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دے دیا گیا ہے کہ امن کی جگہ، وہاں پہ اب کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، وہاں پہ اس طرح کے جو وہاں پہ قبائل تھے جن کے لڑائی جھگڑے رہتے تھے اور وہ سارا کچھ تھا، تو وہ بالکل ختم کر دیا گیا، اور اس کو مرکز یعنی کہ اب لوگوں کو اس کا سینٹر بنایا جائے گا، یہ دین کا ایک سینٹر کی حیثیت سے بنایا جائے گا۔ لیکن ابھی تک یہاں پہ پہلے جملے میں نماز پڑھنے کی یا اس کو مسجد بنانے کی بات نہیں ہوئی، اور دوسرا جو جملہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی کنٹینیویشن ہے، یعنی اور کر کے، یعنی کہ نیا ٹاپک سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ اور پھر لوگوں کو حکم دیا تھا، یہاں سے وہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے جس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم جہاں پہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اور یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی میں اگر ہم دیکھیں تو مقام ابراہیم مصلی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سرسری طور پہ پڑھیں تو ذہن میں بالکل فوراً والی چیز آتی ہے مقام ابراہیم، جو کہ سمجھ بھی آ جاتی ہے، عربی میں کے الفاظ ہیں، لیکن پھر بھی جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنا لو، یعنی کہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔
اب اس سے کافی سارے مطلب نکلتے ہیں، اور اس میں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے تو بہت سارے علماء نے اپنے اپنے انداز میں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ ایک اوپن چیز آ جاتی ہے کہ مقام ابراہیم اب کیا ہے، اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے گا۔ مقام ابراہیم کو یہاں پہ اب مودودی صاحب نے کس طرح سے کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم عبادت کرتے تھے، ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تھا، انہوں نے اس طرح سے کہا ہے۔ کچھ اور جگہوں پہ انہوں نے صرف مقام ابراہیم کا لفظ استعمال کیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، لیکن اب وہی میں بات بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا اب اندر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے، اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دو پہلو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت پیارے طریقے سے بہت گہری بات یہاں پہ کی تھی کہ پہلے جملے میں دیکھیں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو کعبہ ہے اس کو لوگوں کا مرکز یعنی کہ سینٹر بنا دیا جائے گا، اور امن کی جگہ، یہاں پہ اب کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی۔ اب بنیادی طور پہ اس پہ وہاں پہ ایک مسجد بنانے کی بھی بات ہونی تھی کہ مسجد الحرام بنائی جائے، وہاں پہ اب لوگ نماز پڑھنے آیا کریں۔ تو تاریخی واقعات کا مطالعہ کریں، یہود کے لٹریچر کا بھی ریویو کریں، وہ ساری چیزیں کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کو قربانی کا حکم بھی ہوا تھا حضرت اسماعیل کا، تو انہوں نے مروہ کے مقام پر وہ قربانی کرنے کی، مروہ جو پہاڑی ہے، صفا مروہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ قربانی کرنے کی وہاں پہ وہ کیا تھا، امتحان ہوا تھا، تو وہاں پہ بھیڑ یا وہ جو دمبا آ گیا اس پہ قربانی ہو گئی۔ لیکن اس جگہ پہ پھر حضرت اسماعیل وہاں پہ آباد ہوئے، ان کو وہاں آباد کیا گیا، اور حضرت ابراہیم نے خود جو اپنی جگہ رکھی تھی وہ کعبے کے ساتھ اور اس مروہ پہاڑی کے درمیان کہیں پہ کچھ جگہ تھی جس پہ وہ رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف اشارہ کر کے بتایا ہے، پہلی بات کہ جہاں پہ اب رہ رہے ہو وہ ساری جگہ اب نماز کے لیے وقف کر لو، کہ جو تم نے حضرت ابراہیم نے رہائش کی جگہ وہاں پہ کعبے کے ساتھ بنائی ہوئی ہے، وہ خانہ کعبہ تو بن گیا، سینٹر بن گیا لوگوں کے لیے اور ساری چیزیں، اب اس پوری جگہ پہ مسجد بنائی جائے گی، بیت الحرام یعنی کہ وہ مسجد ہوگی، اور وہاں پہ اب نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری بات کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا ہی تھا کہ بھئی یہ خانہ کعبہ بن گیا ہے، اس پہ آج نماز پڑھی جائے، تو حضرت ابراہیم کے مقام کو اسپیشل کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ کہہ دیتے کہ بھئی بیت اللہ یا بیت الحرام کعبہ جو سینٹر بنایا اس کے آس پاس اب مسجد بنا لو، نماز پڑھ لو، تو مقام ابراہیم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اسی طریقے سے واضح کرتے ہوئے کہ جو یہود کی پوری کوشش تھی کہ وہ حضرت ابراہیم کے تعلق کو خانہ کعبہ کے ساتھ تھوڑا سا علیحدہ کرنے کی کوشش کریں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو پیچھے حضرت ابراہیم کی اس تک جا رہا ہے اس کی نسبت کو ختم کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات میں وہ دونوں باتیں بیان کر دی ہیں کہ وہ جو بیت اللہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا خانہ کعبہ وہ سینٹر بنے گا، اور وہ حضرت ابراہیم کی رہائش تھی جہاں پہ وہ مکہ میں ہوتے تھے، اور وہیں پہ اس کی مسجد بنائی گئی ہے کہ اب وہ رہتی دنیا تک اسلام کا ایک سینٹر بنانے کی اس ٹائم ٹرائی کی گئی تھی، اور یہی ہوا تھا کہ فلسطین میں سے پھر جب بیت المقدس سے شفٹ کر کے قبلہ ادھر لایا گیا تھا، بنتا ہی یہی تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کی آل اولاد چلتی ہوئی آ رہی تھی، بنی اسماعیل اور بنی اسحاق والی، بنی اسرائیل والی، تو بنیادی طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی یہی کہتا تھا، تبھی ان کا سر بار بار اٹھ جاتا تھا آسمان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم تمہارا سر اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کعبے کے جب چینج کرنے کا آگے ہم پڑھیں گے وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو کہنے کا مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر سرسری طور پہ دیکھیں تو مقام ابراہیم کو نماز کے لیے جگہ بنا دی گئی، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ جاتے ہیں کہ بھئی یہاں کھڑے ہو کے یا تو انہوں نے بیت اللہ بنایا تھا، یا یہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ اس طرح کی چیز تھی، عبادت کرتے تھے، تو تم لوگ بھی وہاں پہ نماز پڑھا کرو۔ بنیادی طور پہ جو بات کہنے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ بیت اللہ بنایا گیا ہے، اب اس کو مسجد کا حیثیت بھی دی جائے، بیت الحرام دیا جائے، اور پھر وہاں پہ نماز پڑھی جائے، اور اس کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم مکہ میں آ کے آباد ہوئے تھے ہجرت کر کے، تو وہ تعلق حضرت ابراہیم کا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، اور مخاطب چونکہ یہود اور عیسائی ہیں تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مکہ یا بیت اللہ جو خانہ کعبہ ہے وہ تعلق حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس کو تم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور تورات میں تحریفات کر رہے ہو۔
اور پھر اس کے بعد جب یہ نماز کا بھی اور وہ ساری چیزیں تاکید کر دیں تو پھر نماز پڑھنے کا کہہ کے آگے مزید ڈیٹیل بتا دی کہ پھر جب یہ کہہ دیا حکم تو پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے گھر کو اب طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. سینٹر بنا دیا گیا، نماز کی جگہ بنا دی گئی. اب یہ فیصلہ دے دیا گیا کہ اب اس کو پاک رکھو، کیونکہ اب اس کے اندر لوگوں نے آ کے طواف کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنے ہیں، یعنی کہ نماز کے بارے میں بات کی گئی، اور اس کو پاک رکھو. اگلی آیت ہے، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے انہی پر ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو یہ کرنے کے بعد ایک اور چیز کو واضح کیا ہے. حضرت ابراہیم نے پھر یہاں پہ دعا کی تھی کہ میرے رب، اللہ تعالیٰ سے پھر ظاہری سی بات ہے وہ دعا کی گئی کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، کیونکہ آس پاس جتنے قبائل رہتے تھے، اور ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے کہ اس ٹائم زمانہ جاہلیت میں تو ان قبائل کی جو لڑائیاں چلتی تھیں وہ بہت چھوٹی سی بات پہ سٹارٹ ہوتی تھیں تو بہت لمبا چلتی تھیں، اور نسل در نسل یہ چیز چلتی رہتی تھی. تو اس میں پھر کیا ہدایت کی گئی، مطلب دعا کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہی کیا گیا ہے کہ بھائی حضرت ابراہیم نے پھر یہ کرنے کے بعد اس شہر کو یعنی کہ مکہ کو پھر دعا کی کہ اس کو امن کا شہر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ہی اس کی حرمت نافذ کر دی، اور اس میں پھر وہ حرام مہینے جس میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی اس کو نافذ کر دیا، یعنی کہ ایک ہی حکم دیا، اور وہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی اس طرح سے قبول ہوئی. اور وہاں پہ آگے جو جس طرح سے اب شکار کرنے کی بھی پابندی اور یہ اس طرح کی بھی پابندی، یعنی کہ بالکل ہی پراپر کہ جو بھی شہر میں آ گیا وہ امن اس کو مل گیا. اور آگے دیکھیں بہت ہی پیارے انداز میں کہ یہ ہوتے ہیں کہ جو پیغمبر جلیل القدر پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو فوراً سن رہے ہوتے ہیں اور مان بھی رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ بھئی یہ اس میں ظالم یا جو نہ مانیں گے وہ بھی، تو انہوں نے پوری اولاد کی بات کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا تھا کہ نہیں، میرا ظالموں سے متعلق نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم نے اپنی دعا کو پھر چینج کر لیا. انہوں نے کیا کیا، اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے، یعنی کہ انہوں نے دعا میں پھر بات ہی چینج اس طرح سے کر دی کہ بھئی اس کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں پھر حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں ایڈ کر لیا کہ اب جو اللہ اور آخرت کو مانیں گے انہیں پھر ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. یعنی اپنی اولاد میں سے بھی پھر انہوں نے اس چیز کو مائنس کر لیا کہ جو ظالم نہیں ہے. اور کتنا بڑا سبق ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بھی، یہ کیسے جلیل القدر پیغمبر ہوتے ہیں، اور پھر ان کی اولاد میں سے بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی اولاد میں سے بھی وہ چیز پھر کہہ دیا کہ جو پھر اللہ اور آخرت کو مانیں گے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیفرنٹ جواب دیا. یہاں پہ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، زندگی کا جو سامان ہے، جو چند روز زندگی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اس کا سامان تو اللہ ظالموں کو بھی دے دے گا، اس کو اس کے رزق میں بھی دے دے گا، اس کو بھی ڈھیل دے دے گا. یہ نہیں کرے گا کہ جو صرف نیک ہوں گے انہی کے اوپر نعمتیں ہوں گی. ادھر انہوں نے بات کی ہے الٹی کہ نہیں، ادھر جو ظالم لوگ بھی ہوں گے تو میں اس کو بھی دے دوں گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان،
لیکن آخرت میں پھر جب میں اس کا حساب لوں گا تو پھر عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو دونوں طرف سے آپ دیکھیں، دونوں آیات کو 124 کو پڑھیں اور 126 کو پڑھیں تو بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کر دیے حضرت ابراہیم کی دونوں چیزوں کو، دونوں باتوں کو، دعاؤں کو۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب یہ والی آیت آئی ہے کہ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کی جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ساتھ حضرت اسماعیل کا ذکر اس وجہ سے اسپیشل طور پہ کرنا پڑا کہ کیونکہ تعلق اب ظاہر کرنا ہے بنی اسماعیل کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو قرآن پاک میں پھر اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں کہہ دیا کہ پھر یہ اس ٹائم جب کھڑے تھے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ دونوں اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور دونوں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کی جاننے والا ہے۔ اور اس سے جو اگلی آیت ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور یہ وہ والی چیز ہے جس سے میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں کہ جو مسلمان ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، یا جو شعوری مسلمان کی جو میں بات کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، وہ یہاں پہ حضرت ابراہیم جو ہمارے بھی مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بھی پیچھے جائیں تو وہ جو دین ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، یہ دونوں دین ابراہیمی کی برانچیں ہیں، بنی اسرائیل کی بھی اور بنی اسماعیل کی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تو مسلمان لفظ نکلا کہاں سے ہے، مسلم ہوتے کون ہیں، یا وہ اس طرح والی چیز کو یہاں پہ یہ والی چیز بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیریفائی کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ آیت کا ترجمہ میں پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ اے رب، ہم دونوں کا اپنا مسلم، یعنی کیا مسلم سے مراد کیا، مطیع و فرمان، یا جس سے میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کیا یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، ہمیں مسلم مطیع و فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں سے نکلا تھا کہ یہ جو مسلمان یا جو اسلام کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پہ حضرت ابراہیم کے بعد سے جب پوری قوم کو سلیکٹ کیا جا رہا تھا، جب وہ ایک پوری قوم کے لیے استعمال ہونا تھا، تو یہ مسلم والا لفظ استعمال ہوا تھا، اور اس سے مطلب کیا تھا، وہ یہی والی چیز کہ اپنی ہستی کو، یعنی کہ ہمیں بھی اب دونوں کہ دعا کرنے کا مقصد بھی بیان کرنے کا یہی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے کہا تھا کہ ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع و فرمان بنا لے، اور ہماری نسل سے اب یہ تعلق ثابت کیا جا رہا ہے یہود اور عیسائی سے کہ یہ انہی کی نسل میں سے بنی اسماعیل حضرت ابراہیم کی نسل سے یہ ایک ایسی قوم اٹھا، یعنی کہ بنی اسماعیل کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ قوم اٹھے گی جو تیری مسلم ہو، یعنی بالکل اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکانے والی ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا کہ اب وہ جو ایک قوم بننے والی ہے تو اس ٹائم تک ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ جب ایمان لے آتے ہیں کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، لیکن ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ ہم کس طرح سے تیری عبادت کریں، تو یہ بھی انہوں نے دعا میں شامل کیا ہوا تھا کہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کے طریقے بتا، جس کو پھر آگے فرشتوں کے ذریعے یا رویا کروا کے یا خواب میں پھر یہ جو ہم آج کل نماز پڑھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، یہ وہ طریقے ہیں جو اس ٹائم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کیے تھے، دعا کی تھی، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ چیز بھی ایک دیکھنے والی ہے کہ دعا کی جو ابتدا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اس باپ بیٹے دونوں کی طرف سے اپنے مسلم بنائے جانے کی یہ جو التجا کی جا رہی ہے، اس سے کیا سامنے آتا ہے کہ
دعاؤں میں جب ایمان اور اسلام کی جو دعا کی جاتی ہے، انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ چیزیں کیونکہ ایسی نہیں ہیں کہ جس سے کوئی بھی مستغنی ہو سکے، وہ کتنا ہی بڑا عالی مقام ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم اسلام کے جو درجات ہیں، وہ مراتب، ان کی کوئی حد تو نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جیسے مسلم کامل بھی، جن کے ذریعے یہ دنیا اسلام کے نام سے یا اس کی روح سے آشنا ہوئی ہے، وہ بھی اپنے مسلم بنائے جانے کے لیے دعا کرتے تھے. جو تیسری حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ اس خاص اس موقع سے تعلق رکھنے والی اور نظام اس کو کھولنے والی ہے کلام کو، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب اپنی کی زندگی کے اس سب سے زیادہ تاریخی موقع پر، کہ جب وہ اب سینٹر تعمیر کر رہے تھے، جس چیز کی دعا کی تھی وہ مسلم بنائے جانے کی دعا کی تھی. اور مسلم کا مطلب کیا کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بالکل سر تسلیم خم کر دینے کی، نہ کہ کسی گروہ کے نام سے یا یہودی یا نصرانی یا کچھ اس طرح کی بات کی تھی. تو یہ چیز ہماری یہاں سے کلیریفائی ہو جاتی ہے. اور پھر آگے عبادت کے طریقے والی جو چیز ہم نے بات دیکھ لی وہ بھی، اور ہم پر عنایت کی نظر فرما، اور اس پہ شبہ نہیں کہ تو ہی عنایت کرنے والا اور اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. آگے اب ڈائریکٹ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا. اب دیکھیں اسی بیک گراؤنڈ میں کہ یہودی اور عیسائیوں کی بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے بات 122 نمبر آیت سے، اور کتنی پیارے انداز میں چھٹی آیت پہ یا 7ویں آیت پہ ہم پہنچے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان کے سامنے آ گیا. اور وہ کیا ہے؟ یہ بھی دعا، اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی جا رہی ہے، ایسا رسول انہی لوگوں میں سے، انہی کی قوم میں سے، مکہ میں کھڑے ہو کے اور خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی طرف سے. ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. بہت بہت ہی اہم آیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صاف اشارہ کر دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا، یہود اور نصارى ان کو، عیسائیوں کو، کہ جن کو تم اب نہیں مان رہے وہ بنیادی طور پہ کون ہے. یہ دیکھ لو کہ جو تمہارے ابو الآباء تھے حضرت ابراہیم تھے، انہوں نے اس ٹائم سے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے یہ دعا کی تھی کہ ان رسول کی بعثت ہونی ہے. اور یہی ان کی تورات میں بھی اسی طرح کی نشانی دی گئی تھی، جس میں حضرت موسیٰ نے جب بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں تیری ہی مانند ان میں سے، یعنی کہ تیرے بھائیوں میں سے، بنی اسماعیل میں سے کروں گا جو اللہ کا نام لے کے آیتیں سنائے گا. اور بالکل یہ تورات کی اور قرآن کی بالکل اسی طرح سے کھڑی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، جو آیات سنائیں گے، بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کے نام سے کر کے جو سناتے ہیں وہ آیات سنائیں گے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. کتاب یعنی کہ قرآن پاک، اور اس میں شریعت بیان کی گئی ہے. اور قرآن پاک کا ایک سب سے بڑا معجزہ یا یہ بھی ہے کہ جو اس سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھیں، تو تورات میں نے جیسے بتایا اس میں صرف ہدایات تھیں، ان میں وجوہات نہیں بتائی گئی تھیں. جس طرح سے سادی اگزامپل اگر میں دوں کہ اگر ہم اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر کسی کو کہہ دیا جائے ٹریفک کے اشارے پہ کہ بھئی لال اگر اشارہ ہو جائے تو آپ نے کراس نہیں کرنا، وجہ نہیں بتائی جائے گی. اور دوسری چیز ہے کہ آپ اس کو ایک تو یہ قانون بھی بتائیں کہ ریڈ پہ کراس نہیں کرنا، اور اس کی وجہ بھی بتائیں، کیونکہ اس میں تمہاری ہی جان بچانے کے لیے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تمہیں نقصان نہ ہو جائے، آپس میں کوئی دوسری طرف سے آنے والے کے ساتھ ٹکر نہ ہو جائے، اس وجہ سے کی جا رہی ہے. تو قرآن اس لحاظ سے بھی بہت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اس میں کتاب یعنی کہ شریعت جو قرآن پاک میں دی گئی ہے، اور حکمت یعنی کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وہ دونوں چیزوں کو کھول کے بتا دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا بات کی گئی ہے کہ ان کو وہ ہدایت بھی دے، ان کو وہ قانون بھی بتائے، اور اس کے بعد جو اس کے پیچھے حکمت ہے وہ بھی تعلیم دے دے. اس کے بعد جو تزکیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تزکیہ کا لفظ وہ زندگیاں سنوارنے یا پاک صاف کرنے کا، یعنی کہ قرآن اب وہ والی کتاب ہے جس میں نہ صرف ہمارے لیے ہدایت ہے، جس میں نہ صرف شریعت دی گئی ہے، قانون بتایا گیا ہے،
بلکہ اس میں وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، اور وہ اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگیاں سنوارتا ہے، اس کو وہ پاک صاف کرتا ہے، اس میں جو گندگی ہوتی ہے، علائشیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی ہیں، وہ مسلسل صاف ہوتی رہتی ہیں۔ نماز پڑھنے کی صورت میں بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کو ہم ویسے پڑھتے ہیں تو ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ تو اس کو بھی کافی غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آگے میں دونوں کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں دو ٹائم کو دیکھتے ہوئے، اس سے کافی مزید کلیئر ہو جائے گا کہ اگلی آیات میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اب کون ہے؟ دیکھیں، اب یہود کو، عیسائیوں کو ساری بات بتا کے 7 آیات میں کھول کے ساری چیزیں بتا کے اب مخاطب کیا کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے؟ اب جو تم کہتے ہو کہ ہمارا تعلق ابراہیم سے علیہ السلام سے ہے، وہ سارا کچھ ہے، تو حضرت ابراہیم کا تو طریقہ یہ تھا، انہوں نے تو یہ دعا کی تھی، اور انہوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی دعا کی تھی، اور ان کے لیے تو یہ نماز کا اور یہ سارے احکامات اور بیت اللہ کی تعمیر یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو اب کون ہے جو ان کے طریقے سے نفرت کرے؟ ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہو کے پھر جواب بھی دے دیا، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا۔ اب جو اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کرے گا صرف وہی کرے گا، اور اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ بالکل وہی بات واضح کر لی کہ جو سارے امتحانات سے ان کو گزارا گیا تھا، ان کو تو حکمت بھی نہیں بتائی گئی تھی، اور وہ ان چیزوں پہ پوری طرح سے اترے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پیشوا بنانے کا کر لیا تھا، اور وجوہات بھی بتا دی کیوں کیا تھا، اور دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی اس کا شمار صالحین سے ہوگا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اپنے آپ کو دیکھو، تمہاری حرکات کیا ہیں، تمہارے اعمال کیا ہیں، تم کر کیا رہے ہو، نسبت کس سے کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم بھی صالحین میں سے ہوں اور آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے گی، تو کمپیئر کرو جو تمہارے ابو الآبا حضرت ابراہیم کرتے تھے، اور پھر اپنے آپ کو دیکھو۔ پھر اگلی آخری آیت میں پڑھتا ہوں۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ مسلم سے مراد اب یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے، جب حضرت ابراہیم سے جب یہ مطالبہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، مسلم ہو جاؤ، اپنی جان، اپنا مال، سارا کچھ میرے حوالے کر دو، غور کریں کہ فوراً، یعنی کہ انہوں نے سوچا سمجھا ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں، میں پروردگار کے عالم اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں۔ اور یہ وہ امتحانات ہیں، یہ وہ مسلم کا لفظ ہے، یہ وہ اسلام ہونے کی وجوہات ہیں جو دین ابراہیم سے سٹارٹ ہوتی ہیں، جو بنی اسرائیل کے بھی تھیں، بنی اسماعیل کے لیے بھی وہی تھیں، جہاں سے مسلمان کا لفظ نکلا تھا، جہاں سے اسلام کا لفظ نکلا تھا، اور یہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ چیز کھول کے بیان کر دی گئی ہے، کتنے مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 8-10 آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم اور اس کے بعد جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں بھی مسلمان ہونے، یعنی اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اپنے خالق، اپنے پروردگار کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں اپنی پوری زندگی قائم رکھے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔